اگلا سوال ہے، فرمایا ایک روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور دوسری آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دونوں میں سے کس پر عمل کیا جائے؟ اگر حدیث پر عمل کرتے ہیں تو قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی تفریق صحیح نہیں ہے، یہاں پر دونوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا صحیح مفہوم بتانے والا کون ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اس کے مفہوم کو صرف ترجمہ پڑھ کر کے ہم خود ماخوذ کر لیں گے، یا اس کے لیے اس کے پاس جائیں گے جس کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا؟ اب جس کے دل پر قرآن مجید اور خاص کر کے یہ آیت بھی نازل کی گئی، وہ خود کہہ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ تو شریعت اسلامیہ میں بعض مسائل ایسے ہیں جن کے ظاہری مفہوم کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ بعض مستثنی چیزیں ہیں کہ عام مفہوم ہے اور کچھ چیزوں کو اس سے مستثنی کیا گیا۔ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کو سننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے استثناء کے لیے کافی ہے کہ سورہ فاتحہ کو سننا بھی ہے اور دل میں اس کی تلاوت کر کے اس کا اعادہ بھی کرنا ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کے لیے گنجائش موجود ہے، اور بقیہ تلاوت کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی شرح و تفسیر کی تحدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، حدیث پر بھی عمل ہوگا اور قرآن پر بھی عمل ہوگا، دونوں میں کوئی تضاد اور کسی انداز کا کوئی نزاع اور کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔